آخر کار مہین نے نہال سے طلاق لے لی اور سراج صاحب نے گھر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ جو ہمایوں کا قرض ہے جو اس نے گل رخ سے لیا تھا وہ اتارا جا سکے۔ دوستو، خوش نصیبی ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور یہ ڈرامہ اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک چیز جو ہے اب کلیئر ہو چکی ہے۔ ایک طرف جو ہے نہال وہ پکڑا جا چکا ہے اور دوسرے مہین اب اسے طلاق لینے جا رہی ہے، اور سراج صاحب جو ہے وہ ہمایوں کے لیے اپنے گھر کو بیچ کر اس کا قرض اتار کر ہمیشہ کے لیے اس کو نجات دلوانا چاہتے ہیں گل رخ سے۔ دوستو، ہم دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں کہ جو ایمان ہے، ایمان کو جب ریزائن ایمان کا ہو گیا ہے آفس سے، تو ایمان جو ہے کافی زیادہ غصے میں ہے، کافی زیادہ پریشان بھی ہے، اور اس کو جو ہے بار بار طلحہ پہ غصہ آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہسبینڈ نکلا ہے جس نے اپنی بیوی پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو دوستو، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور آپ لوگوں نے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ لڑکی جو ہے اس کا ہسبینڈ جب اس کی ساری ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کو ہر ایک چیز پرووائڈ کر رہا ہے، تو کیا لڑکی کو لازمی ہی جاب کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ جب اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو منع کر رہا ہے کہ تم جاب نہ کرو، اور ہم نے خود دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ جب ایک عورت جب کہیں پہ کام کرنے کے لیے جاتی ہے تو ہزار طرح کے لوگ اس کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب وہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک غیرت مند جو انسان ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، یا لوگ اس کو غلط نظر سے دیکھیں، یا کوئی بھی اس پہ جملہ کسے، یا کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ غلط بولے۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو طلحہ نے بالکل اچھا کیا، بالکل ٹھیک کیا کہ اس کا ریزائن کر دیا، اور اس کو کہا کہ تم گھر سنبھالو، اگر تم نے کہیں پہ جانا ہے تو تمہارے پاس گاڑی ہے میری، تم گاڑی کو یوز کر سکتی ہو کہیں بھی آنے جانے کے لیے، کہیں پہ گھومنے جانا ہے، تمہارے پاس کریڈٹ کارڈ ہے میرا، تم نے شاپنگ کرنی ہے، کچھ کھانا پینا ہے، جو کرنا ہے تم اپنی زندگی کو انجوائے کرو، اور اس لمٹ میں رہتے ہوئے کہ تم میری بیوی ہو، اور اس حساب سے رہتے ہوئے کہ تم کسی اور کی پراپرٹی نہیں ہو۔ اور اگر تم آفس میں کام کرتے تو ظاہری بات ہے جتنے بھی لوگ ہیں ہر کسی کا اپنا ایک رویہ ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے یا کام نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہے مجبوری کے تحت کام کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری نہیں ہے، اگر اس کسی بھی لڑکی کا یا کسی بھی عورت کا ہسبینڈ اس کے لیے وہ سب کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کر سکتا ہے، اس کی خواہشات پوری کر سکتا ہے، تو اسے بالکل بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ خواہشات تو دور کی بات ہے، اگر کسی عورت کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کا ہسبینڈ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تب بھی اس کو کام نہیں کرنا چاہیے، تب بھی اس کو باہر جا کے دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے اس کو ٹائم دینا چاہیے، اور اپنے گھر کو گھر سمجھنا چاہیے، نہ کہ وہ یہ کہے کہ بس میں جو ہوں جیسے میرا ہسبینڈ باہر جا کے کام کرتا ہے تو مجھے بھی ویسا ہی کرنا ہے، مجھے بھی جانا ہے باہر، مجھے بھی آفس میں جانا ہے، یا کہیں بھی باہر جا کے مجھے کام کرنا ہے، چاہے وہاں پہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، مجھے اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے، میں نے صرف کام کرنا ہے۔ تو یہ بالکل ہی غلط ہے، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں کام، اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور بلا وجہ ہی آپ جو ہے کہیں کہ ہم نے لازمی کام کرنا ہے، جی اگر آپ کا ہسبینڈ جو ہے آپ کو ہر ایک چیز پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی خواہشات بھی پوری کر رہا ہے، پھر بھی آپ کہو کہ نہیں جی میں نے اپنے دم پہ ہی سب کچھ کرنا ہے، تو یہ میرے خیال میں غلط ہے۔ باقی آپ کی رائے میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ لازمی دینی ہے۔ اب آتے ہیں ڈرامے کے ٹاپک کی طرف، تو ٹاپک بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ طلحہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، طلحہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کیونکہ ایمان سے کافی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ایمان اب میری ہی ہو کے رہے، اب اس کی ساری ضرورت میں پوری کروں، اور جیسے ایک ہسبینڈ کا حق ہوتا ہے یا ایک بیوی جو ہے اپنے ہسبینڈ سے فرمائشیں کرتی ہے، اسی طرح سے جو ہے ایمان بھی مجھ سے فرمائشیں کرے، مجھ سے پیسے لے، میرے ساتھ گھومنے کے لیے جائے، یعنی کہ وہ مجھ سے چاہے وہ اپنی خواہشات پوری کری ہے، چاہے وہ مطلب کہ اپنی مرضی کی کسی جگہ پہ جانا چاہ رہی ہے، مرضی کا ڈریس خریدنا چاہ رہی ہے، مرضی کا کھانا کھانا چاہ رہی ہے، لیکن وہ میرے پاس ایک بار آئے، مجھے کہے کہ ہم نے آج یہاں جانا ہے، میرے جانے کو دل کر رہا ہے تو مجھے لے کے چلو، یعنی کہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ اس کو طلحہ کو ایک ہسبینڈ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اس طرح کا سمجھے کہ ہاں کہ وہ اس کا ہسبینڈ ہے، اس سے اجازت لینا
ضروری ہے، لیکن یہاں پہ ایمان جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پہ پابندیاں لگا رہا ہے، اور جیسے اس آفس والی میڈم نے کہا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو ہے ٹارچر کرتا ہے، تو ایمان جو ہے اب یہ سوچنے لگی ہے کہ شاید طلحہ جو ہے واقعی اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یہ مجھے ٹارچر کر رہا ہے، یہ مجھے ذہنی دباؤ کا شکار بنا دے گا یا ذہنی مریضہ بنا دے گا۔ تو اب وہ سوچ رہی ہے کہ مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے یا کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے میں اپنی مرضی سے زندگی جی سکوں۔ سے اب یہ شادی کافی زیادہ مشکل لگ رہی ہے، اسے یہ شادی بوجھ لگ رہی ہے، کیونکہ وہ آزاد خیال کی لڑکی ہے، کہیں بھی جانا آنا اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی کرے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو وہ ویسے ہی رہنا چاہتی ہے، لیکن یہاں پہ سارا کام خراب ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو گل رخ جو ہے اب یہ چاہ رہی ہے کہ جیسے تیسے کر کے اس کی جو ہے وہ ہمایوں کے ساتھ شادی ہو جائے، لیکن ہمایوں کی بھی اب آنکھیں کھل چکی ہیں، نرمین نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے اس کا قرض بہت جلد واپس کریں گے، اور یہاں تک کہ اس کی جو پھپھو ہے جس کی ہمایوں کے پھپھو جو ہے اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے جو کہ تمہارے ماموں نے یا پھپھا نے یا جو بھی ہے اس نے میرے نام کروایا تھا، مجھے لے کے دیا تھا، تو وہ سیل کر کے تم جو ہے وہ سارا جو ہے اس کا قرض اتار دو۔ لیکن ہمایوں جو ہے وہ ایک غیرت مند انسان ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے بازو کے زور پہ کماؤں گا اور میں یہ سارے اخراجات جو میں نے قرض لیا ہے میں سارا یہ اتار دوں گا۔ اور دوسری طرف جو سراج صاحب ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمایوں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تو وہ اپنا گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تاکہ وہ گل رخ کا قرضہ واپس کر کے ہمایوں کو آزادی دلوا سکے، کیونکہ جو گل رخ ہے اب وہ ہمایوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اور جب نرمین یہ ساری باتیں جو ہے ہمایوں کو بتاتی ہے تو ہمایوں جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بالکل غلط کر رہے ہو، سراج صاحب کو میں گھر بیچنے نہیں دوں گا، اور یہ قرض بھی میں اتار دوں گا، یہ قرض جو ہے بے شک بڑا قرض ہے لیکن اس کو میں ضرور اتار دوں گا، اس کے لیے میں آپ لوگوں کو گھر سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ سراج صاحب نے بڑی محنتوں کے ساتھ یہ گھر بنایا ہوا، تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مجھ میں اور نہال میں تو کوئی فرق نہ رہا نا، اس نے بھی 65 لاکھ کا پلاٹ جو ہے پلاٹ کے نام پہ 65 لاکھ روپے اس کے کھا لیے، اور اب میں ان کا گھر بکوا دوں تو مجھ میں اور نہال میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری طرف پھر نرمین جو ہے وہ مہین کے پاس جاتی ہے اور وہ کاغذات جو ہے طلاق کے کاغذات جو ہوتے ہیں وہ لے کے جاتی ہے، اس سے سائن کروانے کے لیے جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اب اس پہ سائن کر دو، کیونکہ جو نہال ہے آج وہ پولیس مطلب اریسٹ ہے، حوالات میں ہے، تو وہ کچھ کر نہیں پا رہا، لیکن جب وہ باہر آئے گا تو وہ پھر سے ہمیں ٹارچر کرنا سٹارٹ کر دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ اس گندے انسان کا تعلق ہمارے کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ ہو، اور ہم زندگی بھر اس سے دور اب رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کا شکار اب دوبارہ نہیں ہونا چاہتے۔ تو نرمین جو ہے وہ مہین جو ہے وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہسبینڈ جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، عورت کو طلاق کے دبے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں کیسے کر سکتی ہوں یہ سب۔ تو نرمین اس کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اچھا شوہر نہیں ہے، وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے، اس نے تمہیں یوز کیا ہے اور آگے بھی وہ تمہارا غلط فائدہ اٹھائے گا اور ہماری پوری فیملی کو ٹارچر کرے گا۔ تو جب یہ سوچتی ہے ماہین کہ واقعی جو نرمین ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تو اس کے بعد وہ اس پہ کاغذات پہ سائن کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے نہال سے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ اور آگے چل کے نہال کیا کرتا ہے، جب وہ باہر آئے گا تو وہ کیا کرے گا، کیا ہونے والا ہے، اور گل رخ جو ہے اب کون سی چال چلے گی، کس طرح سے جو ہے وہ ہمایوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، یہ دیکھیں گے ہم آنے والے ایپیسوڈز کے اندر۔ اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور کون سا کریکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے، کون سا جو ہے کافی زیادہ بورنگ لگتا ہے، اپنی رائے آپ نے لازمی دینی ہے، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور مزید کوئی آپ کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں، کچھ بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں، تو آپ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے وہ آپ نیچے کمنٹ باکس کے اندر کہہ سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، یعنی کہ میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔